حضرت ادریس علیہ السلام اور ملک الموت۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں اللہ کے نبی حضرت ادریس علیہ السلام کا واقعہ۔ ایک ایسے نبی جنہوں نے اپنی حیات میں ہی جنت اور دوزخ سبھی کی سیر کی، جن کی ملاقات حضرت اسرائیل علیہ السلام سے بھی ہوئی۔ ادریس علیہ السلام اللہ کے نبی جو آج بھی زندہ ہے، وہ چھٹے آسمان پر فرشتوں کے ساتھ عبادت میں مشغول ہے۔ جی ہاں پیارے دوستو، تو کیسے ہوا یہ سب، اور کیسے حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے چھٹے آسمان پر بلا کر آج بھی زندہ رکھا ہے، یہ سب معلوم پڑے گا ہمیں اس ویڈیو میں۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ اس واقعے کو مکمل طریقے سے سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو آخری تک دیکھیں۔ جب قابل کی اولاد شیطان کے بہکانے سے گمراہ ہو گئی اور کفر و شرک میں مبتلا ہوئی، یہاں تک کہ وہ حرام کاری اور بے شرمی کے کاموں کے شکار ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت ادریس علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی باتوں کو بہت سے بھلے لوگوں نے مان لیا اور وہ سیدھے راستے پر زندگی گزارنے لگے، لیکن کچھ ایسے بھی تھے جن کے دل سیاہ ہو چکے تھے۔ کفر و شرک اور بد اخلاقی ان کی زندگی کا حصہ بن گئی تھی۔ انہوں نے حضرت ادریس علیہ السلام کی باتوں کو ٹھکرا دیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا پیغام تھا توحید، انصاف اور اچھا اخلاق۔ ان کی کوشش سے ایک اچھا سماج پیدا ہو گیا۔ اسے دیکھنے کے لیے حضرت اسرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں اور اللہ کی اجازت لے کر زمین پر آئے اور ان کی صحبت میں کچھ دن گزارے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ آدمی نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، خیال کیا شاید یہ فرشتہ ہے۔ جب حضرت ادریس علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ یہ موت کا فرشتہ ہے، یہ تو اسرائیل علیہ السلام ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے شربت موت چکھاؤ۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اللہ کی اجازت سے ان کی روح کو قبض کر لیا اور ان کی پاک جان کو قلب میں ڈال دیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا کہ مجھے جنت دوزخ دیکھنے کا بہت شوق ہے، تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے خدا کے حکم سے ان کو اپنے پیروں پر بٹھا کر سب سے پہلے دوزخ کی سیر کرائی اور پھر جنت کو دکھایا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے جنت کی نعمتوں، حوروں اور دوسری خوبصورت چیزوں کو دیکھ چکے، تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا میرے ساتھ جنت سے باہر چلیے اور اس مکان سے نکلیے۔ حضرت ادریس علیہ السلام اللہ کے قانون کو خوب جانتے تھے۔ پیڑ کا تنا پکڑ کر وہیں کھڑے ہو گئے، فرمایا کہ جب تک پیدا کرنے والا جنت دوزخ کے اس امتحان سے مجھ کو نہ نکالے گا، میں ہرگز باہر نہ آؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے قصے کے فیصلے کے لیے ایک فرشتہ بھیجا۔ پہلے حضرت اسرائیل علیہ السلام نے پوری حالات بتائی، پھر حضرت ادریس علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں نے نفس کے تقاضے کے طور پر موت کے کڑوے زہریلے شربت کا مزہ چکھا۔ دوزخ لایا گیا، پھر سب سے بڑے رحیم خدا کے حکم کے مطابق جنت میں آیا۔ اب میں اسے صرف اسرائیل کے کہنے سے نکلنے والا نہیں۔ ہاں، خدا اگر حکم دے گا، اگر خدا کا حکم ہوگا، دوسری بات ہے۔ اسی وقت غیب سے آواز آئی کہ حضرت ادریس حق پر ہے۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام جنت سے باہر آئے اور چھٹے آسمان پر فرشتوں کے ساتھ عبادت میں لگ گئے اور وہاں موجود ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام بہت خوبصورت تھے، گیہواں رنگ تھا، قد مناسب تھا، اکثر خاموش رہا کرتے، چلتے تو نظریں قدموں پر پڑتی۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے ہی فرمایا ہے کہ نیکیوں کا اثر 3 چیزیں ہیں: غصے کے وقت صبر سے کام لینا، تنگی میں بخشش کرنا اور قابو پانے پر معاف کرنا۔ آپ نے فرمایا کہ عقلمند آدمی وہ ہے کہ 3 قسم کے آدمیوں سے ہلکا پن نہ کرے، ایک تو بادشاہوں سے، دوسرا عالموں سے، تیسرا دوستوں سے، اس لیے کہ بادشاہوں کی گستاخی میٹھے کی کڑواہٹ کی طرح ہے اور عالموں کی حقارت نیچی نظر سے دیکھنا اس سے دین کا نقصان ہے، اور دوستوں کا ہلکا پن بے مروت ہی ہے جو نفرت کرنے کی چیز ہے۔ آپ نے فرمایا
کہ آدمی کو چاہیے کہ مصیبت میں صبر کرے اور بلند درجہ پانے پر نرمی کا رویہ اپنائیں۔ اور اس طرح حضرت ادریس علیہ السلام چھٹے آسمان پر فرشتوں کے ساتھ عبادت میں لگ گئے اور وہاں پر آج بھی موجود ہے۔ پیارے دوستو، یہ سب واقعہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ان واقعات سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب حضرت ادریس علیہ السلام کی شان یہ ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان یہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان اتنی اعلیٰ ہے، تو سوچئے ان سب کے سردار، رسولوں کے تاجدار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا کیا عالم ہوگا۔ آپ کی شان کتنی اعلیٰ ہے جو ان تمام نبیوں کے سردار ہیں، ان تمام انبیاء کے تاجدار ہے، رسولوں کے سردار احمد مختار ہے، اس دو جہاں کے مالک ہے، ان کی شان کا کیا عالم ہوگا۔ پیارے دوستو، ہم بہت خوش نصیب ہے کہ ہم اس نبی کی امت میں پیدا ہوئے جس میں پیدا ہونے کے لیے نبیوں نے بھی اللہ سے دعا کی، نبیوں نے بھی یہ کہا کہ یا اللہ ہمیں بھی اس امت میں پیدا فرما۔ آج ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، ہم نیک اعمال سے دور کیوں ہوتے جا رہے ہیں، ہم برائیوں کی طرف کیوں جاتے جا رہے ہیں، جبکہ ہم تو ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے جنہوں نے ہمیشہ لوگوں کا بھلا کیا اور نیک راہ لوگوں کو دکھائی۔ تو آج ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ ہم رسول اللہ کی سنتوں کو بھلا چکے ہیں، ہم اللہ کے فرض کو بھول چکے ہیں۔ پیارے دوستو، ہمیں ضرورت ہے سمجھنے کی کہ ہم نیک راہ پر چلیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں اور کوشش یہی کریں کہ ہم اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چل سکیں تاکہ ہم سے اللہ تعالی راضی ہو جائے۔